یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاندار مظہر ہے کہ اس نے ہر موسم کی مناسبت سے ہمیں پھل اور سبزیاں عطا کی ہیں۔ مثلاً جن ملکوں میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے پھل میسر ہیں کہ جن میں واٹر کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور ان کی تاثیر سرد ہوتی ہے۔ گرمیوں میں تربوز، خربوزہ، لیچی، آلو بخارا وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ خصوصاً آلو بخارے کی بات کی جائے تو یہ گرمیوں کے موسم کا ایک خوش ذائقہ اور خوشنما پھل ہے۔ اس پھل کو پکا کر بھی کھایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کو سکھا کر مختلف پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا شربت بھی بہت شوق سے پیتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، ذائقے کے علاوہ گرمیوں کی اس ٹھنڈی سوغات کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں۔ اپنی آج کی ویڈیو میں نہ صرف آپ کو آلو بخارے کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ حقیقت بھی کھلے گی کہ جب ہم آلو بخارا خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سفید پاؤڈری کوٹنگ کیا نظر آتی ہے۔ کیا آلو بخارے کے ساتھ بھی عام جیسا سلوک تو نہیں کیا جاتا کہ اسے مختلف مسالے لگا کر پکایا جا رہا ہو؟ آلو بخارے پر موجود یہ سفید پاؤڈری کوٹنگ اپنی صحت سے متعلق فکر مند لوگوں کو اکثر تشویش اور شک میں مبتلا رکھتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو آلو بخارے سے متعلق تمام سوالات کے جواب ملیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، پکے ہوئے آلو بخارے پر جو سفید رنگ کی پاؤڈری کوٹنگ موجود ہوتی ہے اسے غذائی ماہرین بلوم کہتے ہیں یا اسے ویکس بلوم بھی کہا جاتا ہے۔ ہم پوری ذمہ داری سے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور یہ پاؤڈری کوٹنگ آپ کی صحت کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ سفید رنگ کا پاؤڈر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی پھل جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوگا، مثلاً چیری ہو گئی، انگور ہو گیا یا آلو بخارا ہو گیا، تو یہ سفید کوٹنگ خود بخود ان کے چھلکوں پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر پانی کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ گرمیوں کے یہ پھل ہیں، شدید گرمی کی صورت میں اگر یہ کوٹنگ ان کے اوپر موجود نہ ہو تو ان کے اندر موجود پانی خشک ہو سکتا ہے اور یہ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پھل اپنے اوپر یہ سفید رنگ کی کوٹنگ کو ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ ہمارے ہاں اکثر جب کینو باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اورنج کے اوپر ایک ویکس لگا دی جاتی ہے تاکہ وہ باہر پہنچنے تک خشک نہ ہو اور یوں ہی تر و تازہ رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آلو بخارے کی صورت میں یہ تحفہ جو ہمیں میسر ہے وہ قدرتی طور پر ایک ویکس کوٹنگ کے ساتھ ہمیں مل رہا ہے تاکہ بھرپور غذائیت کے ساتھ یہ اللہ کا تحفہ ہم تک پہنچے۔ تو آلو بخارا خریدتے وقت اگر آپ کو اس پر سفید رنگ کی ایک لیئر یا تہ نظر آتی ہے تو اس سے ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ اسے مسالہ لگا کر پکایا گیا ہے، بلکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ آپ دھو کر بلا جھجک یہ آلو بخارا کھا سکتے ہیں اور اس کے تمام فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ غذائی ماہرین کا ماننا ہے کہ آلو بخارے میں وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ای اور وائٹامن کے پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم، فاسفورس، زنک اور میگنیشیم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ان گنت طبی فوائد ہیں۔ تازہ آلو بخارے کا رس اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے دل گھبرا رہا ہو اور صفرا کی شکایت ہو تو یہ نہ صرف اس کو دور کرتا ہے بلکہ خون کی حدت کو بھی کم کرتا ہے۔ سرد تاثیر کا حامل یہ پھل حقیقی طور پر ترش ہے، مگر پختہ ہو کر جب اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے تو یہ شیریں ہو جاتا ہے۔ یہ جگر کی گرمی کو دور کر کے اسے تقویت بخشتا ہے، جبکہ بدن کو طاقت، توانائی اور شادمانی اور سرور کی کیفیت سے بھی آشنا کرتا ہے۔ آلو بخارے کی مقدار خوراک 10 سے 15 دانے تک ہو سکتی ہے اور متلی اور دل خراب ہونے کی کیفیت میں اس کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ طبیعت کو نرم کرتا ہے، پیاس کو تسکین بخشتا ہے، خون کے جوش کو کم کرتا ہے، اس لیے بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ گرمی کے سر درد میں بھی آلو بخارا یا اس کا شربت مفید ثابت ہوتا ہے اور دائمی قبض کے مریض اگر رات کو سوتے وقت آلو بخارے کے 10 دانے کھائیں تو صبح انہیں اجابت صحیح ہوتی ہے۔ یرکان جیسے موذی مرض میں آلو بخارے کو اگر سفید زیرے کے ساتھ کھایا جائے تو یہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، جبکہ سکن ڈیزیزز میں آلو بخارے کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ شربت عناب روزانہ پینا مفید ہوتا ہے۔ پتے کی پتھری بننے سے روکنے کے لیے بھی اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اس سے بعض دفعہ بنی ہوئی پتھریاں بھی پگھل کر پتے سے باہر نکل جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آلو بخارے کا روزانہ استعمال اس کے موسم میں معمول بنا لیا جائے۔ اگر موسم نہ بھی ہو تو خشک آلو بخارے کو بھگو کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خشک آلو بخارا عموماً صرف کھانوں ہی میں ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں نینسی ٹرنر
ओनर का कहना है कि खुश्क आलू बुखारे में ये सलाहियत मौजूद है कि ये कोलोन माइक्रोबायोटा पेट में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी आंत के कैंसर के इम्कानात कम हो जाते हैं। नैन्सी का मानना है कि हमारे पेट में करोड़ों तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 400 के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं, और अगर खुश्क आलू बुखारे को बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है और बड़ी आंत के कैंसर के खतरात कम हो जाते हैं। ये ग़िज़ाई माहिरीन मानते हैं कि खुश्क आलू बुखारे और ताज़ा आलू बुखारे की खुसूसियात में थोड़ा फ़र्क होता है और इनकी अपनी अपनी तासीर है। खुश्क आलू बुखारे में घुलने वाला और ना घुलने वाला दोनों तरह का फाइबर पाया जाता है, जो कि ताज़ा आलू बुखारे में नहीं होता। खुश्क आलू बुखारे में चीनी की एक किस्म सोर्बिटोल पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे मेदे और छोटी आंत में मुफीद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, और इसके इस्तेमाल से मेदे और आंतों में एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ने लगती है और बड़ी आंत में मौजूद सोजिश वाले बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। और जिन लोगों को मेदे के अमराज का सामना रहता है, खुराक ठीक तरीके से हजम नहीं होती, तो ताज़ा और खुश्क आलू बुखारा दोनों उनकी शिकायत को दूर कर सकते हैं। ये एक नेचुरल मेडिसिन है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ख़वातीन हज़रात, ये गर्मियों का ऐसा तोहफा है कि जिसके ना सिर्फ छिलके, इसका गूदा, हत्ता कि इसके पत्ते वगैरह तक इंतहाई मुफीद हैं। आलू बुखारे के गूदे से बनी हुई चटनी इंतहाई फायदेमंद होती है, जो ना सिर्फ इंतहाई लजीज बल्कि हाजमे में भी मदद देती है। आलू बुखारे का शरबत भी तैयार किया जाता है, जो खुश्क आलू बुखारे, अर्के गुलाब और चीनी से मिलकर बनता है। कब्ज, गर्मी, खारिश और खून के जोश के लिए ये इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा यरकान, प्यास के गलबे और सर दर्द में भी फायदा देता है। आलू बुखारे का रस 1 तोला गर्म करके पीना गले के वर्म और कै के लिए मुफीद होता है। इसके अलावा माहिरीन की राय में भूख की कमी, दमागी खुश्की, अफारा और दर्द मेदा में आलू बुखारे के 7 दाने 3 तोला इमली के साथ रात को पानी या सौंफ के अर्क में भिगो दें और सुबह अच्छी तरह मसल कर, छान कर, नमक मिलाकर 3 दिन इस्तेमाल करने से आपको हैरत अंगेज फवायद हासिल होंगे। और ख़वातीन हुज़रात, अगर आलू बुखारे के पत्ते रगड़ कर नाफ के नीचे उसका लेप किया जाए तो आंतों के कीड़े खारिज हो जाते हैं। इसी तरह गर्मियों के जुकाम या नज़ले को रोकने के लिए आलू बुखारे के पत्तों का जुशांदा बनाकर गरारे करना इंतहाई मुफीद साबित होता है। ये न सिर्फ गैस और बलगम के इखराज में मददगार होता है, बल्कि अगर गर्मी की वजह से पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो आलू बुखारा खाने से ये पेशाब की रुकावट भी दूर हो सकती है। और इस फल की बेहतरीन बात यह है कि इसे ऑफ सीजन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आप चाहें तो इसकी चटनी बनाकर रख लीजिए या आप इसका मुरब्बा डालकर भी रख सकते हैं, जो इंतहाई फरद बख्श और कब्ज कुशा होता है। आमतौर पर हमारे यहाँ तसव्वुर किया जाता है कि अगर किसी को खांसी का मर्ज लाहिक हो तो उसे आलू बुखारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर माहिरीन की राय में ऐसा हरगिज नहीं है। खांसी के मर्ज में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हरगिज नहीं होता। हाँ, जिन लोगों को आसाबी दर्द हो या जो लोग पेचिश में मुब्तला हों, उन्हें आलू बुखारे के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि आलू बुखारे की सूरत में अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या क्या फवायद छुपा रखे हैं, कैसा बेहतरीन गर्मियों में हमें तोहफा अनायत किया है और हमें इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।